بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شیطان نے انسان کو راہ حق سے بھٹکانے کے لیے کئی طرح کے جال بچھا رکھے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو رب العالمین کی نافرمانی میں پھنسا دیتا ہے اور اس سے طرح طرح کے گناہ کراتا ہے۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ، یہ چھوٹے گناہ وضو، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور دیگر نیکیوں سے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو مٹا دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ جنت میں داخل کریں گے۔ کبیرہ گناہ یہ بڑے گناہ ہیں جو صرف سچی توبہ سے ہی معاف ہو سکتے ہیں۔ اگر گناہ کسی انسان کے حق سے متعلق نہیں ہے تو توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ جس گناہ میں انسان ملوث ہے اس سے باز آ جائیں، کیے ہوئے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو اور آئندہ اس گناہ کو کبھی بھی نہ کرنے کا عزم ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث یہ ہے کہ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا، جنگ کے دن راہ خدا میں جہاد سے فرار ہونا، والدین کی نافرمانی کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، جادو سیکھنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا۔ حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں لہٰذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو۔ کچھ حدیں قائم کی ہیں تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو، اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے گناہ گار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے، اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے، تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ جماعت اور قوم باوجود قدرت کے اس شخص کو اس گناہ سے نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ جب قرآن کریم کی سورۃ النساء کی یہ آیت 123 اتری، ترجمہ: جو کوئی برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا، اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، خوشی ختم ہو گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جس نے بھی جو غلطی کی، کوتاہی کی، اسے اس کی سزا ملے گی۔ اے اللہ کے رسول، اس آیت کے بعد تو خوشی نہیں ہے۔ کون ہے جو غلطیوں سے پاک ہے؟ غلطی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدیق، جب تو بیمار ہوتا ہے تب بھی تیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، تجھے ٹھوکر لگتی ہے تب بھی تیری خطائیں معاف ہوتی ہیں، تجھے کوئی دکھ پہنچتا ہے تب بھی تیری خطائیں معاف ہوتی ہیں، تیری ہر تکلیف کے بدلے تیری کوئی نہ کوئی چھوٹی خطا معاف کی جاتی ہے،
تاکہ جب تو اللہ کے پاس جائے تو گناہوں سے بالکل صاف ہو کر جائے۔ مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کی آس پر اے ابن آدم، بے اعتبار سی زندگی ہے، جانے کب موت آ جائے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔